السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طیبہ کمل دا یوتھ اکیڈمی سے آپ کو اردو کی کتاب پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کو لکھنے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ سب سے پہلے ان کی سیرت پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ اگر سیرت پر نظر ڈالیں یہ تصویر ہمیں ملتی ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ ولادت 1912 عیسوی، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے، اور وفات 2005 یعنی اسی عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جیل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر پر پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے MA اور ناگپور یونیورسٹی سے PhD اور D.Litt کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 عیسوی میں پبلک سروس کمیشن پاس کرکے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے۔ 1947 میں ہجرت کرکے پاکستان آئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ علامہ آئی قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، لسانیات ماہر لسانیات یعنی زبان کے ماہر تھے اور ماہر تعلیم اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا، اور آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر ہم چیپٹر کی طرف آئیں، اب یہاں پر ان کی تصنیف کی بات ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو کس چیز کا علم ہو جائے گا یا کس چیز پر عبور حاصل کریں گے، یہ بات انہوں نے کچھ پہلے لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ روزمرہ کے لحاظ سے غلط فکریں درست کر سکیں گے، کوئی مضمون اپنے مشاہدے، علم، تجربات اور تخیل کے حوالے سے جامع انداز سے لکھ سکیں گے، مضمون نگاری سیکھ سکیں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ آپ یہاں پر تصور کریں کہ ان کے خود انسان جو ہے دوسروں کے ساتھ مل کر اس کی یہ کہہ لیں اس کی رسم ان کے طور طریقے اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے، اگر وہ خود اپنے طریقے میں مضبوط نہ ہو تو دوسروں کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ ان کے اندر سے کیا ہوا تھا، خود اپنے اسلام کی جو رسم تھی یا معاملات تھے وہ خود ان کے اندر سے ختم ہو گئے تھے۔ تو چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے سربلندی
جہانگیر کے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایک منٹ دیں، یہ اس طرح ہوگا، ہاں، جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا، مگر انگریزوں نے اپنے قدم جمائے ہوئے تھے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلندی کے لیے میسور کے سلطنت علی حیدر اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ چنانچہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سن 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ صرف اپنا تحفظ چاہتے تھے، پہلے یہ بات شو کروائی کہ ہم جو ہے ملک کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن ملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور سن 1911 عیسوی میں اسی علاقے کو بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے یعنی اسلام کا سب سے بڑا خلیفہ، ٹھیک ہے، اسلام کا سب سے بڑا سردار، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ یعنی وہ جو تھی نا برطانیہ کی جو حکومت تھی، وہ اس بات پہ انہیں یہ زخم پہنچی یا یہ کہہ لیں انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ مسلمان جو ہیں وہ ترکی کی کیوں خدمت کر رہے ہیں، ترکی کی کیوں امداد کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، یعنی اب دیکھیں بات سمجھیں،
ترکی وہ جو ہے نا جرمنی لوگ ہیں، جرمن مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم تو ترکی کو کیا کر رہے ہو، تم یہ امداد پہنچا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ اندر ہی اندر اس کو دیمک لگی، وہ ایک ہوتی ہے نا، اس کو ایک بات بری لگنے لگی، یہ بات بری لگنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں تو کچھ نہیں دے رہے اور یہ ترکیوں کو کیا کر رہے ہیں، امداد پہنچا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا، مسلمانوں کو کہا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یعنی اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو ہم ترکی کو نہیں نقصان پہنچائیں گے، اور انہوں نے ایک فریب کی صورت میں وعدہ کیا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انگریز جو ہے وہ شروع سے ہی نا دغا باز رہے، اس کو کبھی اس کو دین ایمان تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ دھوکے میں ہی رکھتا ہے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی۔ یہ دیکھیں، یہ بہت اہم کردار رہا تھا اس کا، یعنی ایک منفی کردار۔ ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کر دی تھی کہ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، اور اس کی تحریک کا نام رکھا تھا شدھی تحریک، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن تحریک بھی شروع کی۔ پھر سن 1928 عیسوی میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے، بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سن 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز دی۔ دیکھیں 1930 عیسوی میں تجویز پیش ہوئی ہے، علامہ اقبال نے کیا پیش کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ سے کیا ہونا چاہیے، کوئی ملک ہونا چاہیے جس کا نام پاکستان تھا، ٹھیک۔ مسلمانوں کے لیے کیا کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ سن 1940 عیسوی کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ یہ بہت اہم لائن ہے جو آپ اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے کسی جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ جب جواب لکھنے لگیں گے، کسی بھی طرح کا اس چیپٹر میں سے کوئی سوال آتا ہے تو آپ یہ بات کوٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیپٹر کے لیے بات ہے، یہ ایک اہم بات ہے کہ کوئی بھی قومیت جو بنتی ہے نا، اس کے لیے 2 بنیادیں ہونی چاہیے۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی۔
کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری دیکھیں، ایک میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ قومیت بنانے کے لیے دو بنیادیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، جو انگریز نے ایک اسٹرکچر ہمیں دیا، ایک سانچہ ہمیں دیا کہ کیا کرنا چاہیے، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قومیت کی اور کیا تھا، خاندان کی بنیاد پر ہو۔ دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اپنے اشعار میں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جماعت کا ہے ملک نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جماعت تیری۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ پر قائم ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہے، جو یہ امپورٹنٹ بہت اہم پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریہ، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا ایک شہر کراچی میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، جغرافیائی طور پر ہر طرح کے لوگ ہیں، پٹھان بھی ہیں، پشتو بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ملیں گے، ہر نسل کے لوگ ملیں گے، ہر رنگ کے لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے لیے ہر جگہ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں آ گئی نا بات، جنوبی ایشیا، ہم جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، پاکستان جنوبی ایشیا میں، مسلمان جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بنا کر، یعنی بہت کم لوگوں میں شمار بن کر رہنا منظور نہ تھا، جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ جدا وطن کیا تھا؟ پاکستان، ٹھیک ہے، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور مسلمانوں کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قوت مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عصمت کے کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج، اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان معزز وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔
ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کرداروں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قومیں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور وہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو سکیں گے۔ کچھ سوال جواب ہیں اس کے، ٹھیک ہے، 5، اور پھر MCQs کی صورت میں ایک سوال دیا ہوا ہے کہ درج ذیل درست جواب پر نشانات لگائیں۔ نمبر 1، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس میں آپشن نمبر 2 حضرت مجدد علب ثانی رحمہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 با، ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں ہندی زبان، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے ہندی زبان قائم کی۔ پہلی جنگ عظیم 1911 چھڑ گئی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کرنا تھا۔ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جینا مرنا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے۔ ہمارا جینا مرنا کس پر ہونا چاہیے؟ پاکستان کے لیے۔ درج ذیل کیا لکھا ہوا ہے؟ درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔ اچھا، اب انہوں نے کچھ اگزامپل دی ہیں، 3 مثالیں۔ تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ دونوں بھائیوں میں بس 19-20 کا فرق ہے۔ ان فکروں میں واوین کے درمیان الفاظ اور روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ ہاں بالکل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ، یہ لیں، انہوں نے ہمیں اگزامپل دی ہیں 3 اور ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا ہے لگتا ہے کہ اس شہر سے ہمارا پانی دانا اٹھ گیا ہے۔ جواب ہے لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا دانا پانی اٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ارے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا چال حال ہے؟ اس کا درست جواب ہے ارے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا حال چال ہے؟ نمبر 3 بڑی دوستی تھی دونوں میں لیکن آج کل کچھ بن ان ہے۔ درست جواب ہے بڑی دوستی تھی دونوں میں لیکن آج کل کچھ ان بن ہے۔ ٹھیک، ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے یہاں پر۔ یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے اردو کا نظریہ پاکستان۔ والسلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔